بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ تارڑ ہاسپٹل منڈی بورڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نہایت اہم جو ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ جو نوزائیدہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نوزائیدہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی آپ کیئر کریں، حفاظت کریں، لیکن جو ان کی جو مائیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سٹریس پیش آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے آج وہ ٹپس بتائیں گے کہ ماں جو ہے جس نے بچے کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب نیا بچہ آتا ہے تو ماں کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، اور پہلا چیلنج یہ ہے کہ ان کو اپنی نیند پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماں کے موڈ میں چینجز آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ ایک بچہ نیا مہمان آیا ہے تو اس کی کیئر کرنے میں ماں کو جو ہے بہت سے وہ لرن کر رہی سیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کون کون سی ماجری چیلنجز ہوتے ہیں؟ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ماں کو اس کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ پہلے ویک میں آپ تو مطلب جو پہلا ویک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے بچے کے لیے اور سٹریسفل ہوتا ہے۔ اس میں ماں جو ہے اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ اس کی کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ اس میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ نائٹ پہ عام طور پہ ماں کو 2 سے 3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے جو اس کی نیند کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی مطلب بچہ سوتا ہے اس کو ماں کو چاہیے کہ ماں بھی اس کے ساتھ بھی اپنی سو جائے۔ جب بھی ماں نے رات کو مطلب آخری جو فیڈ دینی ہے، مثلا عام طور پہ مڈ نائٹ پہ ہو سکتی ہے، رات 10 بجے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ماں اپنا فون بند کرتے اور ماں جو ہے وہ بیڈ پہ چلی جائے۔ اگر دن کے ٹائم بچہ نیپ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ماں کو بھی اس کے ساتھ ریسٹ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی ان ہدایات پہ عمل کر کے ماں کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے کہ اس کی جو ماں ہے، بچے کی دادی ہے، یا اس کا کوئی ماں کا جو خاوند ہے یا کوئی گھر میں آیا ہے یا بیبی سٹر ہے، ان سے ہیلپ لے اور بچے کو سنبھالنے میں وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنی نیند پوری کر سکے۔ اور اس طرح بھی کر سکتی ہے کہ ماں ایک دو فیلڈ اپنی ایکسپریس کر کے وہ فریج میں رکھ دے اور ماں سو رہا ہے، جب سو رہی ہو تو بچے کو پلا دے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مسئلہ ماں کو پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں میں اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلو، یعنی ماں جو ہے اس کو موڈ میں چینجز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسائل ہوتے ہیں۔ ان میں جو تقریباً یہ جو موڈ کی ماں کے موڈ میں جو چینجز آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، یہ تقریباً مور دین 50% جو مائیں ان میں ہوتی ہے۔ تو یہ شروع کب ہوتے ہیں؟ عام طور پہ شروع ہوتی ہے 3 سے 4 دن پہ، اور یوں ہی جو ہے یہ 3 ہفتے تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں کون سی علامات ہو سکتی ہیں؟ مثلا ماں جو ہے وہ اس کو اداسی چاہیے رہتی ہے، اس کو آنسو آ سکتے ہیں، وہ اس کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اس کو سوچنے اور سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہارمون ہوتے ہیں جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے بعد ہارمون میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں۔ پھر یہ ہے دوسری وجہ اس پہ ماں کی نیند کا مناسب نہ ہونا، اور تیسری جو وجہ ہے ایک جو نیا مہمان آتا ہے اس پہ وجہ سے ماں جو ہے وہ اس کو لرننگ میں دقت ہوتی ہے، اور یہ ڈپریشن وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کی جو ایکسٹریم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن، لیکن یہ جو نارمل ہے اس میں نارمل کی جو تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ کیسے ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ اس کو ڈیل ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ماں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں، آپ نے اپنی دنیا میں مگن نہ رہے۔ اگر اس کو اس طرح کی کوئی فیلنگ آ رہی ہے تو وہ اپنے خامد کے ساتھ ڈسکس کرے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، دادی، بچے کی دادی اور نانی کے ساتھ، سب کے ساتھ ڈسکس کرے، تاکہ اس کو اگر اس کو مطلب خدا نہ خواستہ رونا آ رہا ہے یا کرائی کرنی ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ کرے، اپنی اندر جو ہے نا وہ جو اپنے اندر ہی جذبات دیکھ کے گھٹن میں نہ رہے، اپنے بات کو ایکسپریس کریں۔ پھر یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی اچھی نیند لے
اور اس سے چاہے اس کی جو اس کی والدہ ہے، بچے کی دادی ہے، یا اس کا خاوند ہے، اس سے ہیلپ لے، یا کوئی گھر پہ آیا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا اگر یہ 3 ہفتے تک اس کے موڈ کی چینج امپروو نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم جو بات ہوتی ہے کہ ہیلپر آپ سب سے اچھی ہیلپر ہے جو بچے کی نانی ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، اس کی ماں کی جو بچے کی ماں کی بہن ہے وہ ہو سکتی ہے، یا ان کی جو کوئی آیا ہے بچے کی وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اس کا خاوند ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے اس کا رول سپورٹم ہونا چاہیے۔ وہ بچے کی کیئر میں اگر میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ بچے اگر ماں بچے کے کام کاج جو کر رہی ہے تو اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا کھانا پکانے میں ہیلپ کرے، یا ماں اگر ریسٹ کر رہی ہے تو وہ بچے کو سنبھالے، اس کو نیپی چینج کرنے میں یا اس کو بات دینے میں وہ خاوند اس کی ہیلپ کرے۔ پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ جو وزٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کو آنے دیں، بہت زیادہ آپ دور دراز والے وزٹر کو الاؤ نہ کریں۔ خاص طور پہ اگر جو بچہ ہے کوئی ایسا وزٹر جس کو کوئی انفیکشن ہے وہ بچے کو وزٹ نہ کرے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی وزٹر نے آنا بھی ہے تو وہ بچے کو جب اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو اپنے خود جو ہے نا وہ مطلب ہاتھ ہینڈ واش کر کے کو بچے کو اٹھائے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فیملی فرینڈس وغیرہ ہیں یا دور دراز کے رشتے دار ہیں کو بچوں کو فوٹو بھیجیں اور ویڈیو وغیرہ بھیجیں، دیکھیں آپ ان کو زیادہ بچے کے پاس اوور پروڈکٹ نہ رکھیں۔ تو یہ امید ہے کہ یہ ہم نے جو چیزیں ہیں ماں کی صحت کے بارے میں آپ کو ڈسکس کی ہے، تو یہ ماں کو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے میں ماں کی ہیلپ کرے گی، کیونکہ اگر ماں اگر اپنی کیئر نہیں کر سکتی، وہ اپنی کیئر اچھی نہیں کر رہی، اپنی دیکھ بھال اچھی نہیں کر رہی، تو بچے کی بھی دیکھ بھال اچھی طرح سے نہیں کر سکتی۔ امید ہے ہماری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں فارورڈ کریں دوستوں میں، اور اس کو ہمارے چینل کو جو کہ ایک پیور ایجوکیشنل چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔